محمد اسحاق قادری الجیلانی مدد اللہ العالی نعرہ تکبیر۔ یار ایسا نعرہ سنو مہمان کو پتہ چلے کہ آپ کتاب سنن والے ہو، خطیب کو سنن والے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان اور عزیز دوستوں، خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں انسان بنایا اور کرم بالائے کرم کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، اور وہ محبوب وہ نبی جس کے امتی ہونے کے لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام التجائیں کرتے رہے، میں نے یا آپ نے کوئی التجا نہیں کی۔ جب دنیا میں آئے والد محترم مؤذن کو لے کے آ گئے، کان میں اذان پڑی، مبارکباد دی کہ محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ اس سعادت پہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی حق ادا نہ ہوگا۔ یہ وہ سعادت ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کائنات کے محبوب ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں، اور وہ محبوب جو اپنے امتیوں کو نہ تو پیدا ہوتے وقت بھولا، نہ قبر میں بھولا، نہ حشر میں بھولے گا۔ خوش نصیب ہیں، گناہگار ضرور ہیں، خطاکار ضرور ہیں، مگر آقا کے غلام بھی ہیں، ان کے ثناخواں بھی ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری قبول ہوگی۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ عدل کرو، جبکہ ہم تو ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا حکم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ ہم تو تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کو یہ کرنا چاہیے اور ماں کو یہ کرنا چاہیے، جبکہ اس بات پہ تو پہلے ہی میرے رب لم یزل نے پابندی لگا دی کہ کوئی یہ مطالبہ نہ کرے کہ میری ماں کو یہ کرنا چاہیے، میرے باپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اس بات پہ پابندی لگا کے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہربار ہے، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک انتہائی خوب روح، انتہائی خوبصورت لباس والا، انتہائی پیاری پیاری زلفوں والا وہ شخص تشریف لاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے زانوں کے ساتھ اپنے زانوں لگا کے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے تشریف فرما ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مل اسلام یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اسلام کے ارکان ارشاد فرماتے ہیں، پھر عرض کرتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام ایمان کے حوالے سے عقائد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ پچھلی کتابوں پہ ایمان، انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، قبر و حشر پہ ایمان۔ پھر عرض کرتا ہے کمال احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ کچھ دیر کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا؟ یہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، یہ باہر سے آنے والا بھی نظر نہیں آتا۔ اگر مدینہ کا رہنے والا ہوتا ہم اسے ضرور جانتے ہوتے، اگر یہ باہر سے آیا ہوتا اس کے بال پراگندہ ہوتے اور اس کے کپڑے گرد و آلودگی ہوتی، ان کے کپڑوں کے اوپر آلودگی ہوتی، گرد و غبار چھایا ہوتا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا خوبرو، اتنا خوبصورت جوان کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ
کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مرتبہ احسان نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کر لے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں صاحب حضوری بن جاؤ، رب کائنات کے جلوے اپنی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے دیکھا کرو۔ یہ کیفیت تجھ پہ کب آئے گی؟ جب محمد عربی کے سچے غلام بنو گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے کیف اصبحت یا حارثہ، اے زید بن حارثہ تو یہ بتا کہ تو نے آج کی صبح کس حالت میں کی ہے؟ تو عرض کرتا ہے اصبحت مومنن کاملن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آج کی جو صبح کی ہے کامل ایمان والا ہوں، اور کامل ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فما حقیقت و ایمان رکھ، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے اس سوال پہ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راتوں کو جاگتا ہوں، دن بھر روزے سے رہتا ہوں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتا ہوں رب کائنات کا جلوہ نظر آتا ہے، میں عرش اولیٰ کو یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فلزم یا حارثہ، فلزم یا حارثہ، اے حارثہ اس بات کو راز میں رکھنا، یہ میرے رب کا راز ہے جو تجھ پہ کھول دیا گیا ہے۔ حضور والا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے ادا کیا کرتے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کیسے ادا کرتے ہو؟ جس رب کے سامنے سربا سجود ہوتے ہو کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں دوسرا سجدہ کرتا ہی تب ہوں جب پہلے سجدے میں دیدار الہی کر لیتا ہوں۔ حضور والا ہم نے وہ محبت کرنی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اولیاء اللہ نے کی ہے۔ کوئی حضور غوث پاک بن گئے تو کوئی داتا علی حجویری بن گئے، کوئی بایزید بستامی لہرابان بن گئے، کوئی نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی بن گئے۔ یہ سب وہ ہے جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کی قدر کی ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ اس بندے پہ نشان لگا لو جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے، اس کا کبھی بھی سر نیچا نہیں ہوگا، اللہ اسے عزتوں کا تاج پہنائے گا۔ لیکن اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو اپنے باپ کو اور ماں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کریم جل وعلا دنیا میں اسے ذلت و رسوائی کا عذاب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن کو جو اس کا حشر ہونا ہے وہ ایک الگ سزا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے مخدوم مہمی علیہ رحمہ، اور انڈیا کے رہنے والے ہیں، ماہم شریف ہے وہاں پہ علاقہ، اور اتنے محبت کرنے والے تھے۔ والدہ محترمہ ہیں، یہ تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ عرض کرتے کہ امی جان میں دین اسلام حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں جانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے بزرگ دنیا سے جب بھی اگر ان کا دین کا طلب ہوئی اور دین کا دل چاہا کہ میں نے دین کی طلب میں جانا ہے، ماں باپ سے اجازت لے کے ہی گئے، تو میں بھی اجازت چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ میرے سردار، میرے آنکھوں کے تارے، میرا جو سرتاج ہے، میرا جو شوہر ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب تو ہی تو میرے آنکھوں کا تارا ہے، تجھے اگر میں چھوڑ دوں گی تو پھر میرا سہارا کون ہے؟ تو لہٰذا دنیا میں یہاں پہ رہتے ہوئے، میرے ہی پاس رہتے ہوئے، میرے ہی علاقے میں رہتے ہوئے تو یہیں پہ دین کی تعلیم حاصل کر لے، یہ کافی ہے، اللہ تجھے دین کا عالم دین بنا دے گا۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ نکلتے ہیں روزانہ، کبھی کسی استاد کے پاس، کبھی کسی استاد کے پاس، طلب اتنی صادق کہ ایک دن سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انتہائی خوبرو شخص تشریف فرما ہے، اور دور سے دیکھتے ہی کہتے ہیں مخدوم مہمی تشریف لائیے۔ جیسے ہی مخدوم مہمی ان کی بات کو سنتے ہیں تو قریب پہنچتے ہیں، چونکہ بزرگوں کا ادب بھی تو گھٹی میں فٹ تھا نا، اور سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں میں خضر ہوں، میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حیران ہو گیا کہ دین کیسے سکھائیں؟ خضر علیہ السلام کا نام تو سنا تھا لیکن زیارت پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ یاد رکھیے کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ و جاوید ہیں، تا قیامت زندہ رہیں گے۔ یہ وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور یہ وہ نبی ہیں جن کی نبوت میں شک نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ ان کی نبوت میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ واقعہ پیش ہوا تھا کہ ایک تھپڑ مار کے بچے کو قتل کر دیا تھا، وہ واقعہ جب پیش آیا تھا تو اگر کسی ولی کے ہاتھ سے سرزد ہوتا تو اس پہ فتویٰ لگتا، لیکن یہ نبوت ہی کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے کہ ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی جو اعتراض کیا تو ان کا جواب جب دیا تو انہوں نے دوبارہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے امتیوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو راستے بتاتے ہیں، گم شدہ ہو تو ان کو گھر تک پہنچاتے ہیں، کوئی طلب کرنے والا ہو تو اس کو دیدار کرواتے ہیں۔ مخدوم محمی علیہ رحمہ بہت خوش ہوتے ہیں، عرض کرتے کہ حضور والا میں کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا روزانہ یہاں آ جائے کر، روزانہ تجھے تعلیم دیا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، اگر کسی کو بتایا تو دوبارہ میں ملنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ آپ وعدہ کر لیتے ہیں۔ کچھ دن سلسلہ چلتا رہا، درس و تدریس کا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ والدہ محترمہ نے ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹے دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں امی جان استاد نے چھٹی دیر سے دی ہے۔ تو کہتے ہیں استاد کون ہے؟ اب اگر جھوٹ بولتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے، اگر سچ بولتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا بتاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کون ہے تمہارا استاد جس نے اتنی دیر سے چھٹی دی ہے؟ اب یہ ماں کے یہ لفظ سنیں، اب کام گئے کہ اب میں کیا کروں؟ مجبوری کیا ہے؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تب بھی نقصان ہے، سچ بولتا ہوں تب بھی نقصان ہے، لیکن برجستہ بولتے ہیں امی جان میں خضر علیہ السلام کے پاس پڑھتا ہوں اور خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے کے لیے روزانہ تشریف لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ لپٹنے کے بعد زاروں قطار رو رہے، ماں پوچھتی بیٹا تجھے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ امی جان آج کے بعد خضر مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے والے تھے، اللہ کہیں جل وعلا نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن آج کے بعد وہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، آج میں وہ وعدہ توڑ بیٹھا ہوں۔ ماں اتنی دلیر تھی اور اتنی ہمت والی تھی، کہتی ہے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ رب کریم جل وعلا قادر کریم ہے، تجھے علم لدنی سے مالا مال کر دے گا، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال مخدوم محمی علیہ رحمہ بہت بےتابی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ کبھی ملاقات ہو جائے، میں ان سے معذرت کر لوں گا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اللہ حاصل قیاس کہ چوتھے دن جب اسی سمندر پہ جاتے ہیں، ساحل سمندر پہ دیکھتے ہیں خضر علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اب دل میں یہ خیال تھا کہ میں ان سے معذرت کروں گا، ان کے بولنے سے پہلے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخدوم محمی آج تجھے میں پڑھانے نہیں آیا، بتانے آیا ہوں۔ عرض کرتے ہیں حضور کیا بتانے آئے ہیں؟ فرمایا رب کائنات نے تمہارے سینے کو نور معرفت سے روشن کر دیا ہے، رب کائنات نے تجھے عالم دین بنا دیا ہے، یہ مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم ماں کے سامنے جھوٹ بولتا تو پھر یہ تھا کہ خضر تو آتے رہتے، لیکن یہ علم لدنی سے تیرے سینے کو روشن نہ کیا جاتا۔ آج جو یہ تجھے نور معرفت ملا ہے، جو تیرے سینے کو نور سے بھرا گیا ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ ماں کے سامنے تو نے سچ بولا ہے۔ یہ مخدوم محمی اپنی منزلیں طے کرتے کرتے جب اتنا آگے نکلے کہ درس و تدریس کے سلسلے میں پورے علاقے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ حالت یہ ہے کہ ان کے درس و تدریس کے سلسلے میں بڑی دور دراز سے طالب علم آ کے داخلہ لیتے، آپ ان کو پڑھاتے، درس حدیث دیتے، تفسیر قرآن پڑھاتے، یہاں تک کہ آپ نے ایک تفسیر لکھی اور وہ تفسیر آج بھی مصر کے ازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں اس تفسیر کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ مخدوم محمی علیہ رحمہ جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، انہوں نے وہ تفسیر لکھی، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہی مخدوم محمی علیہ رحمہ تشریف فرما ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے، صاحب فراش بن جاتے ہیں، بستر پہ بستر علالت پہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اللہ حاضر قیاس 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد وہی مخدوم محمی علیہ رحمہ اپنے درس میں جاتے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں روٹین کے مطابق ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں، آگے پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ میں سے جتنے بھی لوگ تھے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دست بستہ عرض کر کے کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور والا یہ سبق تو ہم نے 1 ماہ پہلے پڑھا تھا، آپ نے جو کل پڑھایا تھا وہ پڑھائے نا؟ فرماتے ہیں کہ اچھا میں نے کل کیسے کون سا سبق پڑھایا تھا؟ وہ 1 ماہ کے سبق جو ہے وہ چھوڑنے کے بعد آگے والا سبق نکال کے وہ پیش کرتا ہے، حضور کل آپ نے یہ سبق پڑھایا تھا۔ آپ حیران ہوتے کہ ماجرا کچھ اور ہے۔
فوراً توجہ کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ان کا تصوف تھا، یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کا ارادہ تھا، یہ ان کی حضوری تھی، یہ ان کا کشف تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی والہانہ محبت اور عقیدت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بیٹھے یہاں پہ ہیں لیکن آقا علیہ السلام کی نظر شفقت ان پہ موجود ہے۔ تو عرض کرتے ہیں حضور والا یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مخدوم مہمی تو میرے دین کا پرچار کر رہا ہے، مخلص ہے اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جب تو بیمار ہوا تیرے دل میں یہ خیال تو تھا کہ میرے طالب علموں کا سبق رہ جائے گا، میں نے تیری شکل اختیار کر کے پورا مہینہ تیری جگہ پہ آ کے اسی مسند پہ بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ یہ سننا تھا۔ مخدوم مہمی علیہ رحمہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس دن کے بعد حکم دے دیتے کہ اس سب کو جس میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور تمہیں میری شکل میں آ کے پڑھاتے رہے، اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معلق کر دیا جائے، پھر اس تخت کو اونچا باندھ دیا جاتا ہے اور ان کے بعد ان کے لیے ایک الگ تخت لگایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس پڑھتے رہتے ہیں، ان کے وصال کے بعد ان کے اس تخت کو بھی معلق کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ماہم شریف میں انڈیا کے اندر یہ احمد آباد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں یہ مخدوم مہمی علیہ رحمہ کا بہت پیارا دربار گوہربار ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت وہاں پہ حاضری دے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے اس تخت کے نیچے جس پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یار جس تخت پہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے اس کی اتنی برکت ہے، لیکن جسے اللہ مدینے لے جائے، مدینے جا کے جو دعا مانگے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ خوش نصیب ہے ہمیں آقا علیہ السلام کے صدقے میں یہ تحفہ ملا ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے بھی تصور کریں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل سکتا ہے۔ بات صرف ہماری اپنی ہے کہ ہم دور ہیں، ہمارے اندر مرتبہ احسان پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہمارے اندر یہ مرتبہ پیدا ہو جائے، ہم اپنے ہر عمل میں دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نگاہ ہمارے اوپر موجود ہے۔ ہمارا یقین تو ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی قبر انور پہ اسی طرح قبر انور میں موجود ہے، وہاں سے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو اس طرح کے سورج ہے جن کو سراج منیرہ کہا گیا ہے۔ یہ دنیا کا ایک سورج ہے جو کراچی میں بھی نظر آتا ہے، لاہور میں بھی نظر آتا ہے، وہاڑی میں بھی نظر آتا ہے، ملتان میں بھی نظر آتا ہے۔ ہر بندہ دعوے دار ہے کہ ہمارے ہاں تو سورج نظر آ رہا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، لیکن یقین کریے سورج تو ایک ہے نا۔ تو میرے رب نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا یہ تو سراج منیرہ ہیں، یہ چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام بے شک اپنی قبر انور میں ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے آج بھی جس امتی کے لیے جس وقت چاہے جہاں چاہے تشریف لا سکتے ہیں، ان کا آنا مانوی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، ظاہری حالت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ خود نبینا ہے، اسے چشم بینا عطا نہیں کی گئی، وہ تو بیچارہ کہے گا کہ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو۔ اگر وہ نہ مانے اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا اپنا ہے۔ ہم نے کسی کو مجبور کرنا بھی نہیں ہے، ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمیں یہاں بیٹھ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام ہماری قبر میں بھی آئیں گے، اور جب آقا علیہ السلام کی تصویر مبارک دکھائی جائے گی اور پھر کیا کہا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، لکھتے ہیں کہ 3 طرح کی صورتیں ہوں گی، 3 طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو عام طرح کا ہوگا روٹین میں، اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور تک نور کا ایک راستہ بنا دیا جائے گا۔ بیٹھا قبر میں ہے، آقا علیہ السلام کو آپ کی قبر انور میں دیکھے گا اور بتائے گا کہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا، لیکن حالت کیا ہوگی کہ وہ بھی پہچان کے ہاں کرے گا تو فرشتے اس کے لیے بھی فرشتے جنت سے لباس لے کے آئیں گے، جنت سے اس کے لیے فرش بچھا دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک گروہ وہ بھی ہوگا جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام مثالی شکل میں تشریف لائیں۔ مثالی شکل کیا ہے؟ وہ مثالی شکل جو ہم یا آپ اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات جھگڑا بھی کرتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے وہ بندہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ خواب والی شکل کو مثالی شکل کہتے ہیں، آقا علیہ السلام اس میں تشریف لائیں گے۔ لیکن ایک گروہ وہ بھی ہوگا جو عشاق ہوں گے، جو آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت، عقیدت اور پیار رکھنے والے ہوں گے، جن کی زبان پہ ہمیشہ درود و سلام کے نغمے جاری ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس ان کے لیے قبر انور میں تشریف لائیں گے۔
اور اتنے گل ہوئے گی کہ انہوں چھڑ دے ہوئے تا میرا، ٹھیک ہے، ہر ایرے گیرے واسطے نہیں ہوئے گا کہ انہوں چھڑ دے ہوئے تا میرا، چھڑ دے ہوئے تا میرا اس وقت کیا جائے گا جو میرے آقا علیہ السلام دے نال اس طرح دی محبت اور عقیدت ہوئے گی جس ویلے فیس بک دیکھن لگے، فیس بک کھولن تو پہلے سوچے گا کہ میرے نبی اتنے راضی ہون گے یا ناراض ہون گے، گندہ چینل لگان تو پہلے جس ویلے سوچے گا کہ میرے آقا علیہ السلام میں کتنی تکلیف اور اذیت ہوئے گی، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی زندگی تو بہتر ہے، اس کی تو ہمیں سمجھ ہے، آپ کا مرنا بہتر کیسے؟ آپ کے بغیر تو ہمارا ایک لمحہ نہیں گزرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، تب بھی اپنی امت کے لیے انا فرۃ لکم، میں تمہارے لیے بطور فرض ہوں گا، تمہارے لیے دعا گو ہوں گا، نیک عمل ہوں گے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول یا باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یہ میرا امتی ہے، اس کے حسن عمل کو قبول کر لے، اور اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہوگی، ذرا بھر اس سے خطا سرزد ہوگی اور وہ دوبارہ پلٹ کے واپس آئے گا، میں اس کی سفارش کروں گا، اس لیے کہ سفارش کا رب کائنات نے بھی حکم دیا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی قبر میں بھی دے رہے ہیں۔ امتی ادھر طلب کر رہا ہے کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں اور عرض کیا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ اسے نہ دیکھنا، اس کی غلطیوں کو نہ دیکھنا، اسے درگزر کر دے، یہ پلٹ کے واپس آ چکا ہے۔ حضور والا ہمارے لیے ایک ہی وقت ہے، زندگی کا پتہ نہیں کب ہم نے چلے جانا ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی سابقہ زندگی سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ ماں باپ کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، دوست احباب کا معاملہ ہو، ہمسائے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، اس میں اپنے آپ کو بہتر کر لیں، کسی کا حق نہ دبائیں، اگر کسی کا حق دبائیں گے یہاں پہ بھی دیندار ہیں، آخرت میں بھی دیندار بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، اور پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ انہوں چھاڑ دے ہوئے تھے میرا، بلکہ آقا علیہ السلام رخ زیبا پھیر دیں گے۔ اگر آپ سے یا مجھ سے میرے آقا علیہ السلام نے رخ زیبا پھیر لیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام میدان محشر میں تشریف فرما ہوں گے، امتی نے اگر اس طرح کے گناہ کیے ہوں گے، حرام کمایا ہوگا، حرام کھایا ہوگا، اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہوگا، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے اور بیٹیوں کو حقوق حق کے وراثت سے محروم کیا ہوگا، تو کس منہ سے میرے آقا کا سامنا کرنا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام اگر اپنا رخ زیبا پھیر لیں گے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، وہ یہ خیرات ہے جو ہمیں ملنی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ صرف رب کی عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں جھکو، کوئی نہیں جھک سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن اگر سجدے کی اجازت ملے گی تو میں محمد کو اجازت ملے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت ایک میری امت نہیں، ساری امتیں پریشان حال ہوگی، کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس، اذهبوا الى غیری کا حکم سرزد ہوگا، لیکن جب میری بارگاہ میں آئیں گے میں ایک ہی لفظ کہوں گا انا لہا انا لہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فقط پلٹ آؤ، توبہ کر لو، جب اس سے گناہوں سے توبہ کر لو گے رب کائنات تمہیں اتنا پسند کر لے گا، میں جس کی سفارش کرتا رہوں گا سابقہ غلطیوں کو رب کائنات معاف کرتا جائے گا، یہاں تک کہ میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، یوم اذن انا خطیب، وہ دن وہ ہے کہ میں خطیب ہوں گا، کوئی اور بولنے والا نہیں ہوگا، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، رب کائنات کی بارگاہ میں اگر سب سے پہلے کلام کروں گا تو میں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سجدہ کروں گا تو پہلا سجدہ کرنے والا میں ہوں گا، میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، کتنے پیارے بول ہیں، میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، سر سوال کیجئے تو عطا دیا جائے گا، سفارش کیجئے انت شفا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفارش کرتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، بخشواتا جاؤں گا، یہاں تک کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضور والا جو نبی اتنا حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس نبی کو اذیت دینے سے بچیں،
اس نبی کو تکلیف دینے سے بچنے. یقین کریں ہم تکلیفیں دے رہے ہیں, اذیتیں دے رہے ہیں. یار ماں باپ کو ستانا تو درکنار, ہم تو اپنے نبی کو ستا رہے ہیں, ان کو اذیتیں دے رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہم کلام کرتے میں کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا سوچئے. اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے منظر سے بچا لیجئے. جب ہم بے حیائی کا منظر دیکھتے ہیں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, دوزخ کی آگ کی سلائیاں اس کی آنکھ میں پھیری جائیں گی. جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے اس کی آنکھ میں دوزخ کی آنکھ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میرے آقا علیہ السلام نے کسی اور کے لیے نہیں کہا, اسی امت کے لیے کہا ہے. ہم سب آقا علیہ السلام کے امتی ہیں. اگر ہمیں رب کائنات نے آج توبہ کی توفیق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو حضور والا ہمیں توبہ کی ضرورت ہے, ہر لمحے توبہ کرنی ہے. توبہ کے 7 مقام ہیں. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے 7 مقام بیان کیے ہیں. ان میں سے توبہ یہ نہیں کہ لفظی طور پہ ہم توبہ کا اظہار کرتے توبہ ہو جائے گی, نہیں. اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے, اپنے کانوں کو بھی بچانا ہے, اپنی زبان کو بھی بچانا ہے, اور اپنے دماغ کو بھی فارغ کرنا ہے بری سوچوں سے, یہاں تک کہ اپنے دل کو بھی شکر گزار بنانا ہے. اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے, اپنے پاؤں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. جب تک ان سارے اعضاء کی ہم توبہ نہیں کر لیتے توبہ سچی نہیں ہوگی. تام توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ نہ بندہ حرام کی طرف دیکھے, نہ حرام کھائے, نہ حرام سنے, نہ حرام بولے, نہ حرام پکڑے, نہ حرام کی طرف چل کے جائے. وما علینا الا البلاغ. چونکہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے نا, دیکھیں ٹائم ہو گیا تو اس کرتے ہیں. السلام ہو چکی ہے ماشاءاللہ, اذان ہو چکی. بہرحال معذرت چاہتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں کہ اذان کے دوران تو چاہیے کہ اذان ہی سنی جائے, لیکن یہ بھی آقا علیہ السلام کے فرامین سنا رہا تھا. تو لیکن اللہ معاف کرنے والے ہیں, مجھے اللہ کریم جل وعلا معاف فرمائے. تو حضور والا اذان کے کلمات جیسے جیسے سنیں, ہر کلمے کے بدلے ایسے ایسے آپ پڑھتے جائیں. اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے, جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا ہوگی تو اللہ کریم جل وعلا اپنی بارگاہ میں آپ کے یہ لفظ قبول فرمائیں گے اور نماز کی توفیق دے دیں. اس لیے کہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں, نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں, الا باللہ العلی العظیم, مگر تو ہی عظمتوں والا بلندیوں والا ہے جو مجھے توفیق دے سکتا ہے. تو یہ توفیق مانگا کریں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا اجر کتنا ہے؟ ہر کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں ہیں. خواتین اگر جواب دیں تو ہر کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکی, اور ایک اذان میں 15 کلمات ہیں. بندہ 15 کو 2 سے ضرب دیتا ہے تو 30 لاکھ نیکیاں ہیں. اگر اذان کا صرف جواب دے دے تو 30 لاکھ نیکیوں کے حقدار ٹھہریں گے. اگر یہ 30 لاکھ روپیہ ہوتا تو ہر بندہ لینے کے لیے حاضر ہو جاتا, لیکن چونکہ ہمیں نیکیوں کی یہاں پہ قدر نہیں ہے. یقین کریں اگر قدر ہوگی تو قیامت کے دن ہوگی. کوشش کریں کہ آج ہی اس کی قدر جانیں. اذان ہو تو اذان کا جواب دیں, نماز ہو تو نماز کے لیے تشریف لے جائیں. کوئی بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا, یہ اس کی اپنی بھول ہے. حقیقت میں رب کائنات اسے اپنے گھر نہیں بلاتا. کاش کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی زندگی کو نور معرفت سے روشن کرنے کی توفیق دے, قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے, نماز پنجگانہ باجماعت ادائیگی کی توفیق دے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درودوں کے تحفے پیش کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.